بسم اللہ رحمان الرحیم کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم. تقریر اب ماں بہنوں پر اور نوجوانوں پر کروں گا، اس لیے کہ آج ضرورت ہے ماں بہنوں کو اور نوجوانوں کو دین کی باتیں بتانے کی. میرے معاشرے کی جب ماں بہنیں سدھر جائیں گی تو یاد رکھو کوئی بیٹا کسی کا بے نمازی نہیں ہوگا. جب ماں نماز پڑھے گی تو بیٹا بھی نماز پڑھے گا. جب ماں نماز پڑھے گی تو شوہر، جب بیوی نماز پڑھے گی تو شوہر بھی نمازی ہوگا. لیکن آج ماں بہنوں کا حال کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیجیے تو ماں بہنیں کہتی ہیں کیا کروں، بچہ لوگ پیشاب پکانا کر دیتا ہے، فرصتیں نہیں ملتی ہے کہ نماز پڑھوں. میری ماں بہنوں، جن بیٹوں کے لیے تو نے نماز چھوڑی ہے وہی بیٹا جب کل جوان ہوتا ہے تو تجھے ماں کہنے سے بھی شرماتا ہے. وہی بیٹا جب کمانے لگتا ہے تو تیری طرف مڑ کے دیکھتا بھی نہیں ہے. کیا تیرے ہی پاس بیٹے ہیں؟ کیا تیری ہی اولادیں ہیں؟ ارے دنیا میں بے شمار مائیں آئیں گی اور بے شمار مائیں ہیں، لیکن ہے کسی کا بیٹا جو رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسا بیٹا کسی کے پاس ہو؟ ہے کوئی بیٹا جو حضرت امام حسن اور امام حسین کی طرح اپنی ماں کی خدمت کیا ہو؟ ہے کوئی بیوی جو سیدہ فاطمہ جیسے اپنے شوہر مولا علی مشکل کشا کی خدمت گزار ہو؟ وہ فاطمہ جو اطاعت، جو شوہر کی خدمت میں بھی بے مثال ہو، اولاد کی پرورش میں بھی بے مثال ہو، نماز میں بھی لاجواب ہو، زہد و تقویٰ میں بھی لاجواب ہو. یہ میری ماں بہنوں سوچو اور ذرا غور کرو. تم نہ نبی کی بیٹی ہو، نہ پیغمبر کی بیٹی ہو، نہ ولی کی بیٹی ہو، نہ کسی زاہد اور عابد کی بیٹی ہو. کوئی کسان کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے، کوئی تاجر کی بیٹی ہے، کوئی سروس مین کی بیٹی ہے، کوئی غریب کی بیٹی ہے. لیکن آؤ ذرا چلو رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی نمازوں کا حال کیا ہوتا تھا. جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ مصلی بچھا دیتی تھی اور عالم یہ ہوتا تھا کہ سیدہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں کر پاتی تھی کہ مسجد نبوی کے منارے سے بلال حبشی فجر کی اذان دے دیتے تھے. سیدہ فاطمہ بلک بلک کر روتی تھی اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتی تھی، اے میرے پروردگار تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی، میرے مولا کسی دن تو اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیرے رسول کی بیٹی کم سے کم 2 سجدہ مکمل کر لے، تیرے نبی کی بیٹی کم سے کم 2 سجدہ مکمل کر لے. جو رسول کی بیٹی خاتون جنت ہو اس رسول کی بیٹی کی نماز کا عالم یہ ہے. آج میری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، نماز سے کتراتی ہیں. یاد رکھو کل قیامت کے دن اے میری ماں بہنوں، سیدہ فاطمہ نے پوچھ دیا کہ میں راتوں رات کھڑی ہو جایا کرتی تھی نماز کے لیے، تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہے؟ میں نے اپنی اولاد کو دودھ پلا کر پالا، لیکن جب یزیدیوں نے اسلام کو چیلنج کیا تو کربلا میں اپنے لال کو کٹوا دیا، اسلام کو بچا لیا. بتا تو نے کتنی اولادوں کو کٹوایا ہے؟ بتا تو نے کتنی اولادوں کو کٹایا ہے؟ تیرے سامنے میرے بابا محمد رسول اللہ کو گالیاں دی گئی اور تو بھی سنتے رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا. تیرے سامنے میرے بابا جان محمد رسول اللہ کو اپنی طرح کہا گیا، تو بھی سنتے رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا. تیرے سامنے میرے بابا جان محمد رسول اللہ کو
चमार की तरह कहा गया, तू भी सुनते रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। बता, तूने मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ी, तूने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ी, तूने नबी का दिया नमाज पढ़ी, तूने नबी का लाया कुरान पढ़ी, तूने नबी के बताए से खुदा को माना, तूने नबी के बताए से रसूल को माना, तूने खुदा नबी के बताए से जन्नत को माना, तूने नबी के बताए से जहन्नम को माना, तूने नबी के बताए से कब्र को माना, तूने नबी के बताए से क़यामत को माना। बता, उस रसूल को बुरा भला कहता रहा जमाना और तू भी चुप रही, तेरा बेटा भी चुप रहा। बता, तेरा बेटा मेरा बेटा, इन दोनों बेटों में क्या फर्क है तो मुझे अर्ज करने दिया जाए। अरे दुनिया की तमाम माओं के बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए और फातिमा के दो बेटों को एक पल्ले पे रखा जाए, फातिमा के बेटों का कोई जवाब नहीं। इसलिए मेरी माँ बहनों, आज के इस जलसे से जब जाओ तो अपनी आंचल में कुछ तोहफा लेकर जाओ। जब मोहल्ले वाले पूछें, मोहल्ले की माँ बहनें पूछें कि बोलो तुम गई थी जलसे में क्या लाई हो, तो तुम ये पैगाम पेश करना मेरी माँ बहनों कि आज के दिन शिवहर में मैं तौबा करके आई हूँ कि आज से मैं नमाज की पाबंद रहूंगी। मैं तौबा करके आई हूँ कि मैं नमाज पाबंदी से अदा करूंगी। मैंने तौबा कर लिया है, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने अहद कर लिया है कि अपने बेटे को भी नमाजी बनाऊंगी। याद रखो मेरी माँ बहनों, अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो ये जितनी मेहनत की गई है सब वसूल हो जाएगी। नमाज का तोहफा लेकर यहाँ से जाओ, इबादत का तोहफा यहाँ से लेकर जाओ। अब देखिए, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम अंगूठा चूमते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये लोग अंगूठा से आंख में सुरमा लगाते हैं, ये चूमने की क्या जरूरत है? तवज्जो चाहो हजरातुल इकराम। मैं एक बार कलकत्ता जा रहा था, ट्रेन में बड़ी रश, बहुत भीड़ थी, यानी आदमी के आदमी सवार था, बदन छिल रहा था। मैं भी किसी तरह गेट के करीब गया तो देखा कि सामने की सीट पर बहुत से लोग बैठे हैं। एक मर्द है, नौजवान है, उसकी फैमिली है, उसका बच्चा है। बच्चा बड़ा भोला भाला, बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट, बड़ा प्यारा। तो मैंने बच्चे को बड़ी प्यार से चुमकारा। तो जैसे ही बच्चे को चुमकारा तो बच्चा मेरी तरफ देखा। जब मेरी तरफ बच्चा देखा तो मैंने भी उसको उसके सर पे हाथ रख दिया। जब उसके सर पे हाथ रखा तो वो और जरा करीब आ गया। जैसे ही मेरे करीब आ गया तो मैंने उस लड़के की पेशानी चूम लिया। जब पेशानी चूम लिया तो लड़के का बाप खसक गया और खसक करके बोला, मौलाना साहब आप बैठते क्यों नहीं, यहाँ बैठ जाइए। तवज्जो चाहो, एक अजनबी के बेटे का की पेशानी मैंने चूम लिया तो उसके बाप ने मुझको सीट पे जगह दी थी। हजरात, जब एक अजनबी इंसान की औलाद को चूम ले तो सीट पर जगह दे दे। अरे अगर रसूल की मोहब्बत में नबी का नाम है पाक सुन करके अगर चूम ले तो क्या जन्नत में जगह नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी। लेकिन आज मैं अपने नौजवानों से सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। नौजवानों, आने वाला दिन बहुत भयानक आ रहा है और उन भयानक दिनों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो, तुम में औकात नहीं। ये आने वाला दिन जो है न लोग से जीत पाओगे न तलवार से जीत पाओगे। आने वाले दिनों में जो मैदान जंग का नक्शा होगा उसमें कलम चलेगा। जिसकी औलाद के हाथ में कलम होगा वही मैदान में फतह का झंडा लहराएगा।
اس لیے آج امام احمد رضا کانفرنس میں میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کر کے پیغام دے رہا ہوں کہ نوجوانوں پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اگر مزدوری بھی کرنی پڑے تو کرو لیکن پڑھاؤ، اگر مٹی بھی کاٹنی پڑے تو کاٹو لیکن پڑھاؤ۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ میری قوم کا نوجوان بیچا جا رہا ہے۔ نوجوان کی قیمت ایک ہیرو ہونڈا، نوجوان کی قیمت 50,000 روپیہ، نوجوان کی قیمت 10,000 روپیہ۔ وہ باپ کیسا جو اپنی اولاد کو بیچ رہا ہے، وہ بھائی کیسا جو اپنے بھائی کو بیچ رہا ہے۔ ارے اگر تیرا ضمیر زندہ ہے، اگر تو نے اپنا شعور بیچا نہیں ہے، اگر تیرے سینے میں چمڑے کا دل ہے، پتھر کی مورت نہیں ہے، تو اپنے دل کی آواز سن۔ جب رات کی تنہائیوں میں یہ میری قوم کی بیٹیاں اپنی باپ کی غربت کا رونا روتی ہیں، اور جو دن جوانی کے سسرال میں گزارنے کے تھے، باپ کی غربت کی وجہ سے وہ بیٹیاں اپنے باپ کے کندھے پر جنازے کی طرح کھڑ رہی ہے۔ کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، ہیرو ہونڈا دے سکتا تھا۔ کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی، 50,000 روپئے میں داماد خرید سکتا، تو آج میرے ہاتھ سادہ نہیں ہوتے بلکہ میرے ہاتھ بھی مہدیوں سے لال ہو گئے ہوتے۔ لیکن آج میری قوم کا نوجوان بک رہا ہے۔ نوجوانوں، تم بکنے ہی کے لیے آئے ہو، اور تم تو پہلے بھی بک چکے ہو، اب بھی بکو گے، لیکن خدا کے لیے سسرال سے مت بکو، سسرال سے مت بکو۔ ارے بکنا ہے تو کربلا والے فاطمہ کے لال سے بکو۔ جب کربلا والے فاطمہ کے لال سے بکو گے، میرا بھی بازو اسلام کے لیے تڑپے گا، میری بھی جوانی تڑپے گی، تیرا بھی بچپنا تڑپے گا۔ دنیا کہے گی مردہ پڑا ہے، زمانہ کہے گی لاشیں بکھری ہے، کوئی کہے گا سر کٹ گیا ہے، کوئی کہے گا سینہ چاٹ ہو گیا ہے، کوئی کہے گا بازو جدا ہو گیا ہے، کوئی کہے گا گردن کٹ گئی ہے، لیکن قرآن پکار کے کہے گا ارے اسے مردہ مت کہو، جو رب کی رضا کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو اسلام کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے، جو قرآن کے لیے کٹا ہے وہی زندہ ہے۔ اس لیے یہ چند روز کی زندگی بزدل کی طرح مت گزارو، امام حسین کا غلام بن کر گزارو۔ لیکن آج نماز کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی سن لیجئے صاحب، جھگڑا تو میرے ہی یہاں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا لوگ مسلمانوں کو اتنا بانٹ دیے ہیں کہ جس کا حساب نہیں، کلمہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، رسول ایک، نماز ایک، قبلہ ایک، پھر دو دو تین تین جماعت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ کیوں صاحب؟ یہی ہوتا ہے نا؟ ارے بولیے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے، گندی بات ہے۔ تو یہ جھگڑا ہم سے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کربلا میں امام حسین سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک طرف یزید دی فوج کے 22,000 سپاہی، اور دوسری طرف امام حسین کے خیمہ کے 72 نمازی۔ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، یزید بھی اسی خدا کو مانتا تھا جس خدا کو حسین مانتے تھے، یزید بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا جو نبی امام حسین کے نانا جان ہیں۔ پھر یہ کربلا میں دو جماعت کیوں؟ یا امام، کلمہ ایک، قرآن ایک، خدا ایک، قبلہ ایک، نبی ایک،
नमाज का तरीका एक, जो रुकू में तस्बीह आप पढ़ें वही रुकू में तस्बीह यजीद पढ़े, सजदे में जो तस्बीह आप पढ़ें सजदे में वही तस्बीह यजीद पढ़े, जैसा सजदा आप करें वैसा ही सजदा यजीद करे, जैसा कयाम आप करें वैसा ही कयाम यजीद करे, जैसा रुकू आप करें वैसा ही रुकू यजीद करे। इमाम जहाँ लंबी जमात हो, जहाँ बड़ी जमात हो, वहाँ आपको जाकर नमाज पढ़ लेना चाहिए था। आपने ये अलग जमात क्यों की जा? आपने 72 की अलग जमात क्यों की? मेरे इमाम फरमाते, अरे नादान, लंबी जमात देख कर मत जा, बड़ी जमात देख कर मत जा, नमाजियों की कसरत देख के मत जा, नमाजियों की तादाद देख के मत जा, जमात देख कर मत जा, इमाम देख के जा, इमाम देख के जा। अगर इमाम रसूलुल्लाह का वफादार है तो हाथ बांध के खड़ा हो जा, और अगर इमाम मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार के वापस हो जा। नमाज वफादार के पीछे होगी, मुस्तफा के गद्दार के पीछे नहीं होगी। अच्छा, एक बात बोलिए, सलमान रुश्दी से आपका झगड़ा है? अरे बोलिए ना, किस बात का? आपका खेत जोता है, आपकी जमीन हड़पा है, आपका मालो दौलत लिया है, झगड़ा है किस बात का? आप कहेंगे उसने एक ऐसी किताब लिख दी है जिससे मेरे नबी की तौहीन हुई। आपने वो किताब पढ़ी? नहीं पढ़ी। आपने उस किताब को देखा? नहीं देखा। आपने अखबारात और जिगर जराए अबलाग से सुन लिया कि उसने ऐसा लिखा है, तो आपके दिल में नबी का इश्क तूफान बढ़कर उठा और आपने तय कर लिया मिल जाए तो गर्दन काट दो। एक सलमान रुश्दी लंदन में बैठा है तो उसके लिए आप कितना प्लान बनाए बैठे हो? यहाँ कितने सलमान रुश्दी ऐसे हैं जो रात दिन मुस्तफा को गालियां दे रहे हैं माज़अल्लाह। आओ जरा करीब मेरे नौजवानों, नमाज से दूर जाने वालों, हाँ बहने तुम भी कान खोल कर सुन लो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो तुमने बनाई है, इसीलिए ना कि इसमें रहोगे, बोलो बोलो, इसीलिए ना कि इस बिल्डिंग में रहोगे, इस मकान में रहोगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, एक दिन ऐसा भी आता है कि बेटा धक्का मार के बाहर करता है, निकालो जल्दी करो। बीवी रोते भी रहती है, कहती है जल्दी बाहर निकालो। माँ रोटी भी है, कहती है जल्दी बाहर करो। अभी जो लू चल रही है, अगर इस मौसम में इंतकाल हो जाए किसी का, तो ये भी नहीं सोचा जाएगा कि सारे रिश्तेदारों को खबर कर लो, बल्कि ये होगा कि रिश्तेदारों को बाद में खबर करना, पहले कब्र जल्दी खुदवा लो, कफन जल्दी मंगा लो, गुस्ल जल्दी करा लो, कब्रिस्तान जल्दी इन्हें पहुंचा लो, मट्टी देकर जल्दी घर वापस आ जाओ, वरना तुम्हें भी लू लग जाएंगे। इसलिए कई तपिश है। ऐसा क्यों? मकान बनाया था रहने के लिए, बिल्डिंग बनाई थी रहने के लिए, ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए, जिस बिल्डिंग को रहने के लिए बनाया था, आज इसी बिल्डिंग से धक्के मार के निकाला जा रहा है। वो निकाल रही है जिसने जिंदगी निभाने का वादा की थी, वो निकाल रहा है जो उसका अपना बेटा है, वो निकाल रहा है जो उसका अपना भाई है, वो निकाल रहा है जो उसका अपना बाप है। निकल जा, देर मत कर। आइए चलिए, नमाज से दूर जाने वालों, इस वाक़े को सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि कल तुम कभी से नमाज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, नमाज के पाबंद होगे या नहीं होगे। मदीने से जबा में एक ज़ईफ़ा, एक मजबूर बुढ़िया औरत जा रही है, हाथ में कटोरा है, कटोरी में तेल लिए हुए। बुढ़िया की ज़ईफ़ी कालन ये कि आंखों की बीनाई कमजोर हो चुकी है, गुर्बत कालन ये पैरों में चप्पल नहीं है। ज़ईफ़ा जा रही, सूरज डूब रहा है, हल्का अंधेरा आ गया। ज़ईफ़ा जब चलने लगी तो ठोकर लग गई, ठोकर लगी तो ज़ईफ़ा जमीन पे गिर गई। जब ज़ईफ़ा जमीन पे गिरी तो हाथ से कटोरा छूट गया। जब कटोरा जमीन पे गिरा तो जमीन बुढ़िया का तेल पी गई। जब जमीन तेल पी गई तो बुढ़िया वहां बैठ के दुआ नहीं करती कि अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे कि जमीन तेल दे दे, बल्कि बुढ़िया सीधे उठी, अमीरुल मोमिनीन सैयदुल आबिदीन
سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، آ کر کے بڑھیا فریاد پیش کرتی ہے، یا امیر المومنین میری غربت دیکھیے، یا امیر المومنین میری ضعیفی دیکھیے، یا امیر المومنین میری غربت کا عالم یہ کہ پیروں میں چپل بھی نہیں، یا امیر المومنین میری مجبوری کا عالم یہ کہ میری آنکھوں میں بینائی بھی نہیں، یا امیر المومنین میں تیل لے کر آ رہی تھی، مجھے ٹھوکر لگ گئی، میرا تیل زمین سے گر گیا اور زمین میرا تیل پی گئی، یا امیر المومنین آپ زمین کو حکم دے دیجیے کہ زمین میرا تیل واپس کر دے، آپ زمین کو آرڈر دیجیے کہ زمین میرا تیل واپس کر دے، ہے کوئی مائی چلاؤ جو دھرتی کے کلیجے سے تیل نکال دے، ہے کوئی مائی چلاؤ جو زمین کی چھاتی سے تیل نکال دے۔ سیدنا فاروق اعظم نے زمین کے نام حکم نامہ جاری فرمایا، اے زمین تو نے ایک مظلوم پر ظلم کی ہے، اے زمین تو نے ضعیفہ پہ ظلم کی ہے، اے زمین عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے۔ سبحان اللہ، اور زور سے اور تڑپ کے، اے زمین اس ضعیفہ کا تیل واپس کر دے۔ اے زمین یاد رکھ، اگر تو نے تیل واپس نہیں کیا تو یاد رکھ، اے زمین اگر تو نے تیل نہیں لوٹایا تو یاد رکھ، کل تیرے سینے میں عمر بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حکم نامہ پہنچا ہے، تاریخ گواہ ہے، دھرتی اپنا کلیجہ نچوڑ نچوڑ کر تیل ابلنا شروع کر دی۔ گویا زمین نے اپنے کلیجے سے تیل واپس کر کے یہ بتا دیا، اے امیر المومنین میں پیا ہوا تیل واپس کر سکتی ہوں، لیکن اپنے سینے میں بے نمازی کو دفن ہونا پسند نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کرو، اگر قبر نے تجھے واپس پھینک دیا تب کس بلڈنگ میں جاؤ گے؟ اگر زمین نے واپس لوٹا دیا تو کس حویلی میں رہو گے؟ اس لیے نوجوانوں، بزرگوں، نماز کی پابندی کرو۔ اچھا اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی؟ اچھا اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا امتحان لوں۔ آج تو عجیب و غریب عالم ہے، حضرت علامہ حقیقت مفتی عثمان صاحب قبلہ کے ہاں لوگ آتے ہیں، حضرت ایک ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میرا بیٹا میری بات مانے۔ دیکھیے نہ، شادی سے پہلے میرا بیٹا بہت اچھا تھا، ساری بات مانتا تھا، شادی کے بعد تو میرا بیٹا میری سنتا ہی نہیں، جب سنتا ہے تو اپنی ساس کی، اپنے سسر کی، اپنے سالے کی، ہم لوگوں کی ایک نہیں مانتا ہے۔ کوئی تعویذ دے دیجئے۔ علامہ ضرور قادری صاحب نے بھی وکالت کر دی، ہاں حضرت ایک تعویذ دے دیجئے۔ حضرات ملاحظہ فرمائیے، آج تو بڑا عجیب و غریب حال ہے نوجوانوں کا۔ شادی سے پہلے آج کا نوجوان اپنے ابا کو ابا بول لیتا ہے، شادی کے بعد تو ابا کو ابا کہنے میں بھی نوجوانوں کو شرم آتی ہے۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولیے نا بھائی، ہے نا ایسا؟ شادی سے پہلے اماں کو اماں بول لیتا تھا، شادی کے بعد اماں کو اماں کہنے میں شرم آتی۔ لیکن یہی نوجوان جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اپنے سسر مہاراج کو ابو جان کہہ کے اتنا زور سے سلام کرتا ہے کہ محلے کے سبھی لوگ جان جاتے ہیں کہ فلانے کا داماد آ گیا ہے۔ مولانا ضرور قادری کہنے لگے کہ فلانے کا داماد آتا ہے تو 6 مہینہ سسرال میں رہتا ہے۔ میں نے کہا کیا کیجیے گا، کام کرنے والا داماد تلاشے ہیں بیچارے، روزگار والا تلاشے ہیں، جب نہ 6 مہینہ رہتا ہے۔ مولانا ریحان رضا صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں نے سنا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ جو 6 مہینہ سسرال رہتا ہے اس کا نام کتنے دانے پر لکھا ہوگا؟ میں نے کہا معاف کیجیے گا، اس کا نام دانے دانے پہ نہیں، اس کا نام تو بورے بورے پہ لکھا ہوا ہے، جب بورا ختم ہوگا تب نہ سسرال چھوڑ کر جائے گا۔ حضرات تو آج تو نوجوانوں کا یہ حال ہے، لیکن میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں گا، اے نوجوانوں، جنت کے لیے بنیلا کبوتر کی طرح کسی مولوی کے پیچھے پیچھے مت پھرو۔ جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو پچھا کاٹ کے لکھ کے تمہیں دے دے گا۔ اگر جنت مولوی کے بس کی بات ہوتی تو مولوی پاگل ہے جو تم کو دے گا، اکیلے خود نہیں پوری جنت رکھ لے گا جو تم کو دے گا۔ بولو، ارے بولو بھائی،
کوئی اپنی زمین نہیں دیتا ہے تو مولوی جنت دے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. اور یہاں کی مسجدوں کی نماز کی بات نہیں کرتا ہوں، چلو خانہ کعبہ میں، اور پوری زندگی خانہ کعبہ میں سر سجدے میں سر رکھ کے رگڑ رگڑ کے سر پھوڑ کے مر جاؤ. قسم خدا کی اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تیرا باپ تجھ سے دکھی ہے، تو نے اپنی ماں کو ستایا ہے، اگر تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، اگر تیری ماں کے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں اور تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تو یاد رکھ پوری زندگی کعبے کا سجدہ منہ سے مار دیا جائے گا. جنت تو دور کی بات رہی، جنت کی مہک بھی نہ پا سکو گے. جنت کے لیے مارے مارے پھرنے والوں، ارے جنت، تیری جنت خانے کعبہ کے صحن میں نہیں ہے، تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کو راضی کر لے، جنت کا حقدار ہو جا. ماں کی خدمت کر لے، جنت کا حقدار ہو جا. لیکن آج کا نوجوان جب کمانے لگتا ہے تو اپنی غریب ماں کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا. لیکن میں پوچھوں کہ نوجوانوں ذرا بتاؤ، وہ کون ہے جس نے تجھے اپنا خون پلا کر اپنے پیٹ میں رکھ کر تجھے خون پلا پلا کر پالا ہے؟ وہ کون ہے جس نے راتوں رات بھر تیرے پیشاب پہ سوتے رہی اور اپنے سوکھے آنچل کے تجھے سلاتے رہی؟ وہ کون ہے جو جو سڑی پکڑی گرمی میں روم کے اندر گرمی میں لڑتے رہی، مارے ڈر کے چارپائی باہر نہیں بچھاتی کہ میرے لال کو کہیں زکام نہ ہو جائے، میرے بیٹے کو کہیں سردی نہ لگ جائے؟ آج کوئی کتنا ہی محبت کرے گا نوجوانوں، ماں سے زیادہ تم سے کوئی محبت نہیں کرنے والا ہے. ماں سے زیادہ کوئی نہیں پیار کرے گا. ارے دنیا کے بازار میں جو خریدنا ہو خرید لو، آج چاہیے خرید لو، پھیپھڑا چاہیے خرید لو، ہڈی چاہیے خرید لو، لیکن اب تک کوئی جیسا مارکیٹ نہیں بنا جس مارکیٹ میں ماں کا دل بکا کرتا ہو اور کوئی ماں کا دل خریدا کرتا ہو. ماں کا دل کوئی نہیں خرید سکتا. ارے جب بیٹا 70 سال کا ہوتا ہے تو ماں فخر کے ساتھ کہتی ہے، یہ گمچا دیجیے گا، ماں فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 70 سال کی ہے، میرے بیٹے کی عمر 80 سال کی ہے. حضرات وہ ماں ہے. اگر بیٹا آپ کما کر کہیں باہر سے آؤ تو اندازہ کر لینا نہیں کیے ہو تو جب کما کر آپ باہر سے آتے ہو تو بیوی کی نظر اٹیچی پہ ہوتی ہے، بھائی کی نگاہ تیری جیب پہ ہوتی ہے، بہنوں کی نظر تیرے سامان پہ ہوتی ہے، پڑوسیوں کی نظر تیرے سامان پہ ہوتی ہے، لیکن ماں کی نظر روپیے پیسے پہ نہیں، اولاد کی صحت پہ ہوتی ہے. بیٹا تو دبلا کیوں ہو گیا؟ میرے لال اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ میرا بیٹا تو اتنا پتلا کیوں ہو گیا؟ ماں مارے کسی کے رونے لگتی، میرا بیٹا دبلا ہو گیا. لوگوں، ماں کے دل کا کوئی جواب نہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ دنیا میں اگر تم بار بار کسی میدان میں ناکامیاب ہو رہے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو غلام رسول کے دعاؤں کی بھیک مت مانگو، دعاؤں کی بھیک مت مانگو. مفتی عثمان صاحب سے دعا مت کراؤ، مولانا کوثر تبسم سے دعا مت کراؤ، قاری فخر الدین صاحب سے دعا مت کراؤ. دعا کے لیے دل چاہیے، دل. جو دل ماں کے سینے میں ہوگا وہ دل غلام رسول کے سینے میں نہیں ہوگا. اس لیے اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر ماں زندہ ہے تو ماں کا آنچل پکڑ لو. اگر ماں نے مچل کے دعا کر دی تو یاد رکھو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرا کے رہے گی، پروردگار کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہو کے رہے گی. اور جب ماں دعا کر دے گی تو کامیابی بھی مل کے رہے گی. اس لیے آپ کیسے ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو کوئی ثبوت بھی ہے؟ وقت ہی نہیں ہے، کیا ثبوت دوں؟ لیکن بس دو ایک بات کا ثبوت لے لیجیے. ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو گے تو جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماں بہنوں بہت غور سے سنو. اللہ جو کرے تیری بغل میں کوئی بھی ماں بہن تو اس کو سمجھاؤ، خدا کے لیے چپ رہو. اے میری ماں بہنوں،
اگر تیرا بیٹا نادانی میں اگر تجھے تکلیف دے تو خدا کے لیے بد دعا مت کرنا، اس لیے کہ اگر تو بد دعا کر دے گی تو تیرا لال کہیں کا نہیں رہے گا، اگر تو بد دعا کر دے گی تو تیرے بیٹے کی زندگی ادھیرج ہو جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بد دعا مت کرنا، تیری اولاد ہے، تیرا خون ہے، نادانی میں اگر تجھے تکلیف دے دیا ہے تو بد دعا مت دینا، دعا ضرور دینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ذرا زور سے بول دو، باپ جنت کا دروازہ، باپ کو اگر ناراض کر دو تو پھاٹک نہیں کھلے گا، ماں کو ناراض کر دو تو اندر نہیں جا سکتے، اس لیے باپ کو بھی راضی رکھو، ماں کو بھی راضی رکھو۔ اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ کا سایہ باقی۔ ہم سارے لوگ علماء کرام مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگارا جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں رب ذوالجلال انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، پروردگارا انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اور نوجوانوں ملاحظہ کرو، ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھو۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، کوئی آدمی اٹھا بیٹھی نہ کرے، بھیا تھوڑی دیر آپ اٹھا بیٹھی کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ اب میں تقریر ختم کروں کیا؟ نہیں بولیے ختم کر دوں؟ تو ذرا دل سے سنیے، طبیعت سے۔ اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ ابھی بازار میں ٹہل رہے ہیں، جیسے لگ رہا ہے وہ بازار ہی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے شیوہر کے بازار میں تو رہتے ہی ہو یار، بازار میں تو پوری زندگی گزارتے ہو، بزم احمد مختار میں تو ایک رات گزار لو۔ ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ نوجوانوں، ایک نوجوان اپنی ماں کی خدمت کیسے کر رہا ہے دیکھ لو۔ ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی، میرے پروردگار کل قیامت کے دن میرے ساتھ کس کا حشر فرمائے گا؟ جواب ملا، اے کلیم اللہ، ایک نوجوان ہے اسی کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ہیں نا؟ بولو پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ یقیناً کسی ایرے غیر نفس خیرے کا حشر نہیں ہوگا، اسی کا ہوگا جو بہت متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے التجا کی، پروردگار میں ذرا اس نوجوان کو دیکھ لو، وہ کون نوجوان ہے جس کا حشر میرے ساتھ ہوگا؟ حکم ہوا ہے کلیم اللہ فلاں مقام پہ ہے، دیکھ لو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہے تو دیکھتے کیا ہے، ایک نوجوان گوشت کی دکان کھولے، گوشت کاٹ کر بیچ رہا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی عبادت نہیں کیا، سورج ڈوبنے کو آیا، کوئی ذکر و اذکار نہیں کیا، سورج ڈوبنے کو آیا، کوئی سجدہ بھی نہیں کیا، پورا دن گزر گیا، کوئی عبادت نہیں کیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پریشان، میرے معبود اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا، اس نے تو اب تک کوئی عبادت بھی نہیں کی، اس نے تو اب تک کوئی تیرا سجدہ بھی نہیں کیا، اس نے تو اب تک کوئی ذکر و اذکار کی محفل بھی نہیں سجائی۔ اے میرے پروردگار، آخر اس کی کون سی عبادت تجھے اس قدر پسند ہے کہ اس کا حشر تو میرے ساتھ فرمائے گا؟ نوجوان دکان بند کر کے جیسے ہی آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا آب چلو آج کی رات اس کے گھر میں رک کے دیکھوں، رات کو ہو سکتا ہے عبادت کرتا ہو، وہ عبادت پروردگار کو بہت پسند ہو، چلو اس کے گھر چلتا ہوں، چل کے دیکھتا ہوں۔ سیدنا نوجوان جیسے ہی آگے بڑھا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے کہ بیٹے ذرا رک جا، دیکھ میں اس شہر میں مسافر ہوں، جہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جہاں میرا کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، اگر ایک رات تم اپنے یہاں مجھے رہنے کا موقع دے دو، ایک رات ٹھہرنے کا موقع دے دو تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ نوجوان نبی کا چہرہ دیکھ کر پھڑک اٹھا، نوجوان آگے بڑھ کر عرض کرتا، اے جناب میرے گھر کو آپ اپنا گھر سمجھ کر چل گئے، بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ نوجوان سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو لایا، باہر صیبان میں بیٹھا دگا، مکان کے اندر گیا، نکل کے باہر آیا، آنے کے بعد نوجوان عرض کرتا کہ جناب آپ کھانا بھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ اگر اب بھی کھائیں گے تو اکیلے کھانا پڑے گا، بعد میں کھائیں گے تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا ہو نہ ہو اسی بیچ میں عبادت کرتا ہو، اس لیے پہلے اس راز کو جان لینا چاہیے کہ اب بھی کھاؤں گا تو اکیلے، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرماتے عزیزم یہ میں نے نہیں سمجھا، ذرا یہ تو بتا دو، اب بھی کھاؤں گا تو اکیلے کھانا پڑے گا، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ، اس
اس میں کیا راز کی بات ہے؟ اتنا سننا تھا، نوجوان کی آنکھیں برسنے لگی، نوجوان رشتیاں لے کر رونے لگا، نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، عرض کرتا ہے جناب میری یہ ضعیفہ ماں ہے، میری یہ بوڑھی ماں ہے، میری ماں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی، میری ماں خود سے کھا نہیں سکتی، میں اپنی ماں کو اٹھاتا ہوں، اپنی گود میں بیٹھاتا ہوں، اپنی ماں کا چہرہ دھلتا ہوں، روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈبوتا ہوں، شوربے سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہوں، اپنے منہ سے نکال کر اپنی ماں کے منہ میں رکھ کر کھلاتا ہوں، جب میری ماں کھا لیتی ہے تب اس کے بعد میں کھاتا ہوں۔ اگر آپ اتنی دیر رک جائیں تو آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے کہ جتنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بیٹے ماں جب اتنی عمر دراز ہے تو ماں سے اجازت دے دو میں بھی چل کر تیری ماں سے مل لوں۔ ماں نے اجازت دے دی، موسیٰ کلیم اللہ بیٹھ گئے، بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے۔ نوجوان بڑی محبت سے اپنی ماں کو اپنی گود میں بیٹھالا، اپنی ماں کا چہرہ دھلا، اپنی ماں کا چہرہ دھل کر روٹیاں سالن میں ڈبویا، نکال کر اپنے منہ میں رکھ کر چبایا، اپنے منہ سے نکال کر ماں کے منہ میں رکھ کر کھلایا۔ جب ماں کھانا کھا لی، بیٹے نے ماں کا چہرہ دھل کر جب بستر پہ لیٹا دیا، ماں فرماتی بیٹے مہمان کو بھی کھلا دو، ہاں امی جان کھلا دیتا ہوں، بیٹے چراغ بجھا دو، امی جان چراغ بجھا دیگا۔ ماں فرماتی چراغ بجھا دیگا، ہاں بیٹا چراغ، ہاں امی جان چراغ بجھا دیگا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کا دونوں ہاتھ اس اندھیری رات میں آسمان کی طرف بلند ہوتا اور ماں آنچل پھیلا کر اپنی رفتی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرتی، اے میرے پروردگار میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے تو خوب دیکھتا ہے، میرے پروردگار میں تیری جس مجبور بندی ہوں، تیری جس بے بس بندی ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، میرے معبود میرا بیٹا جو خدمت کرتا ہے میری خدمت کے سلسلے میں اے پروردگار کل قیامت کے دن میرے بیٹے کا حشر میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دینا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سجدے میں گر پڑے اور گر کر عرض کرنے لگے پروردگار جب تو نے ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر دیا ہے تو رسول اللہ کی دعاؤں میں کتنی اثر دیا ہوگا۔ جب ماں کی دعاؤں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنی اولاد کو بددعا مت دینا۔ حضرات اتنے یہاں ماں کے بیٹے بیٹھے ہیں، میں آپ کا امتحان لوں کہ آپ کے دل میں ماں کی کتنی محبت ہے کوئی نوجوان جو اپنی ماں کے نام پر 50 روپیہ مجھ کو دے دے؟ ہے کوئی؟ یہ دیکھیے ایک ماں کا بیٹا یہ جی سبحان اللہ، دینے والے نے ماں کے نام پر دیا۔ یہ دیکھیے ایک نوجوان اور چلا 100 روپیہ لے کر، یہ دیکھیے کل ایک نوجوان اور چلا، اے سبحان اللہ۔ جب صبح سویرے کوئی ایک نوجوان 50 روپیہ ماں کے نام پر اور لے کر آئے، یہ دیکھیے نوجوان اور 50 روپیہ لے کر آئے، ایک نوجوان اور 50 روپیہ لے کر آئے، ایک نوجوان اور 50 روپیہ لے کر آئے، ایک نوجوان اور 50 روپیہ لے کر آئے۔ یہ بڑے صاحب ان کی عمر دیکھیے، یہ ہے ماں کا خون، قسم خدا کی وہ دودھ کا اثر کہیں نہیں جاتا، وہ دودھ ہے، وہ دودھ ہے جو 80 سال یا بوڑھے کے بھی آنکھوں سے خون ٹپکانے پر مجبور کر دیتا۔ یہ صاحب اور 50 روپیہ ماں کے نام پر دیے، یہ دیکھیے ایک نوجوان اور 100 روپیہ ماں کے نام پر لائے، یہ صاحب اور 50 روپیہ ماں کے نام پر لائے۔ حضرات یہ پیسہ میں اپنے لیے نہیں لوں گا، آپ نے اپنی ماں کے نام پر دیا ہے نا، تو میں بھی اسی جگہ دے دوں گا جس جگہ سے آپ کی ماں کو ایصال ثواب ملے، اس لیے کہ اس کاغذ کے ٹکڑوں کی میری نظر میں وہی حقیقت ہے جو کوڑا خانے پہ پھینکا پڑا رہتا ہے۔ قیمتی صرف اس لیے ہے کہ اس پہ بھارت سرکار کی مہر لگی ہے، اور قابل احترام یہ اس لیے ہے کہ یہ میرے ملک کا مدرا، ورنہ یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ دیکھیے ماں کے بیٹوں کی بارات چلی ہے، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ، 60 سالہ بھی چلا ہے، 18 سالہ بھی چلا ہے، یہ 12 سالہ بھی چلا ہے، 15 سالہ بھی چلا ہے،
قسم خدا کی یہی وجہ سے تو آج اسلام دشمن طاقتیں ٹھرا رہی ہے. جب ماں کے نام پر قربانی کا یہ جذبہ ہے تو رسول اللہ کے نام پر قربانی کا کیا جذبہ ہوگا؟ جب ماں کے نام پر یہ قوم اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے تو اپنے نبی کے نام پر گردن دینے میں یہ قوم کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گی. اس لیے کہ ماں کا دودھ پیجا ہے تو نبی کے دین کے لیے پیجا ہے. ماں کا دودھ پیجا ہے تو عظمت قرآن کے لیے پیجا ہے. ماں کا دودھ پیجا ہے تو نبی کے ناموس کے لیے پیجا ہے. ماں کا دودھ پیجا ہے تو کعبے کی حفاظت کے لیے پیجا ہے. ماں کا دودھ پیجا ہے تو عظمت اسلام کے لیے پیجا ہے. ماں کا دودھ پیجا ہے تو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے پیجا ہے. تاکہ کل قیامت کے دن میری ماں کا دودھ بھی پکار کے کہے اے پروردگار عالم، اولاد سب نے پالی تھی، دودھ بھی سب نے پلائی تھی، لیکن میں نے بھی اپنے لال کو دودھ پلائی ہے. جو دودھ میں نے پلا کر جوان کی تھی اسی دودھ کو میدان میں اتر کے لالے لال کر دیا. اس نے اپنا دودھ میرا پلایا ہوا دودھ لٹا دیا، لیکن اسلام کی عظمت کو نہیں لٹنے دیا. نوجوانوں، میرے بزرگوں، آخری بات میری آپ نوٹ کر لیجئے. کوئی ایسا بھی ہے جو ماں سے زیادہ آپ سے پیار کرے، بھائی سے زیادہ آپ سے پیار کرے، بیوی سے زیادہ آپ سے پیار کرے، بہن سے زیادہ آپ سے پیار کرے؟ ہے کوئی ایسا جو ماں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرنے والا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو آپ کے باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہو؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں، لیکن میں کہوں گا جی ہاں ہے. ایک ذات پاک ایسی ہے، ایک ذات گرامی ایسی ہے جہاں ماں کی ممتا جمتے دے، باپ کی شفقت جمتے دے، بھائی کی ہمدردی جمتے دے، بہن کی آرزی جمتے دے، چچا کا رشتہ جمتے دے، دادا کا رشتہ جمتے دے، نانا کا رشتہ جمتے دے. وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کا رشتہ شروع ہوتا ہے. زمین کے اوپر ماں کی ممتا کام آتی ہے اور قبر کے نیچے رسول اللہ کا نور کام آتا ہے. زمین کے اوپر باپ کام آتا ہے، زمین کے نیچے رسول پاک کام آتا ہے. جب باپ نہیں بچاتا ہے تو رسول پاک بچاتا. کل میدان قیامت میں توجہ چاہو، آج لو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو قیامت کی دھوپ یاد آ گئی. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھیا. اگر 10 منٹ پیدل چل دیتے تو لوگ بولتے صاحب اتنی دھوپ ہے کہ دماغ کھول رہا. لیکن وہ دن کتنا خطرناک ہوگا جب سورج ہوا نیزے پہ ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، امت کا اعمال تولا جائے گا، گناہ بڑھ جائے گا، نیکی گھٹ جائے گی. سب کے دروازے جائیے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. بابا آدم علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، نوح علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری، یعقوب علیہ السلام بھی کہہ دیں گے اذهبوا الی غیری. جتنے نبی رسول سب کہہ دیں گے ارے جاؤ کسی اور کے پاس. ایمان سے بولو مسلمانوں، جب سب کہہ دیں گے جاؤ کسی اور کے پاس تو کس کے دروازے جاؤ گے؟ کون مدد کرے گا؟ کون تیری حمایت کرے گا؟ تو جب سب دروازہ بند کر لیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنا دروازہ کھول دیں گے اور ارشاد فرمائیں گے گنہگاروں مت گھبراؤ. ارے جس کا کوئی نہیں اسی کا تو رحمت للعالمین ہے. جس کے لیے کوئی نہیں اسی کے لیے محمد رسول اللہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سب سے پہلے میں محمد رسول اللہ کی امت کا حساب لوں گا. زور سے بولو سبحان اللہ. امت آئی سب کے بعد جنت میں جائے گی سب سے پہلے. اللہ ارشاد فرمائے گا اے مصطفیٰ سب سے پہلے آپ کی امت کا حساب لوں گا. اتنا سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو، حاجیوں کو، غازیوں کو، صلحاء کو، شہیدوں کو، بزرگوں کو، اغواس کو، اقطاب کو، علماء دین کو، پیران عظام کو، عابد و زاہد کو، جتنے اچھے ہیں سب کو کھڑا کر دیں گے.
پروردگار ارشاد فرمائے گا یہ محبوب یہ میرے رسول جنہیں لائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہو اور جنہیں چھپائے ہو انہیں بھی دیکھ رہا ہو. اے رسول نمازی لائے ہو گنہگار کہاں ہے؟ پرہیزگار لائے ہو بدکار کہاں ہے؟ اتنا سننا ہوگا. اللہ کے محبوب عرض کریں گے اے میرے پروردگار جتنے اچھے ہیں ان کو تو لے لے اور جتنے برے ہیں میری چادر میں چھپنے کی جگہ دے دے, میری چادر میں چھپنے کی جگہ دے دے. اعلیٰ حضرت امام اس کو محبت فرماتے ہیں بوجھا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, بوجھا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حضرات اس لیے میرے بھائیو یہ میرے بزرگوں جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں گے وہاں رسول پاک آپ کے کام آئیں گے. حضرات جتنے نبی آئے سب نبی بن کر آئے لیکن قیامت کے دن سفارش کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ملا, شفاعت کرانے کا اختیار کسی کو نہیں ملا. پروردگار نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو عطا کیا. اے رسول آپ سفارش کریں گے, اے محبوب آپ شفاعت کریں گے. آئیے لیکن آج تو بڑی فراٹے سے لوگ کہہ دیتے کہ نبی میری طرح. کیا بولتے؟ معاذ اللہ لوگ بولتے نبی میری طرح. میں کہتا ہوں یارو آدمی آدمی کی طرح نہیں ہو سکتا تو نبی کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ نبی نے چاپ کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے, تو انگلی سے اپنے مکان کی دیوار 2 ٹکڑا کر کے دکھا. نبی نے ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا. حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کے شریف کی اسلامی تعلیمات. دلنا کا سلام ہے نفس یہی سجا میرے جسم و جان کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب سلام علیکہ میرے گل سے کام حیات میں نہیں کیا کہ گلو سمن میرے گل سے شہدو جہاں کرم شہن شہدو جہاں سگیات کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
یا حبیبی یا رسول اللہ کسی حال اپنا سنائے ہوں کسی زخم دل کے دکھائے ہوں یا جسے بولنا بھی نیا کرتا جسے بولنا بھی نیا کرتا اس بے زبان کا کلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ہو بنائے کون مکان تمہیں ہو نیز خستہ دلان تمہیں ہو بنائے کون مکان تمہیں ہو کا ہو آسرا تم آسیوں کا ہو آسرا دل پہ کسان کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ علماء اہل سنت کی اصلاحی بیانات اور شورائے اعظام کی روح سرور نعتیہ کلام کی کیسٹیں جو اس کے سیریز سے حاصل کریں۔ بڑھتے ہوئے مدحان نبی اور مقررین حضرات کے لیے ایک بہترین موقع، اگر آپ اپنی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنی شہرت کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں تو جلد ہی جو اس کے سیریز سے رابطہ قائم کریں۔ حضرات کرام، آپ دیکھ رہے تھے